پاکستان میں حال ہی میں پیکا یعنی پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ صحافتی برادری چیخ رہی ہے کہ یہ قانون نادرست ہے، لیکن حکومت کا اصرار ہے کہ پاکستان میں فیک نیوز کے خاتمے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے دوستو کہ جب بھی قانون بنایا جاتا ہے اس کی بنیاد دنیا بھر میں ایک ہے، اور وہ ہے کہ وہ قانون سب کے لیے ہوتا ہے اور اس کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے۔ اگر کسی قانون کو آپ سب کے لیے بنانے کی بجائے کسی خاص فرد، کسی خاص برادری، کسی خاص جماعت، کسی خاص قوم، کسی خاص مذہب کے لیے بناتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا فائدہ تمام کو ہونے کی بجائے کچھ خاص کو ہوگا۔ پاکستان میں قانون بنتے ہیں تو اوپر اشرافیہ طے کرتی ہے، یعنی وہ اشرافیہ اپنے لیے قانون، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اپنے فائدے اور مفاد کے لیے وہ قانون بناتی ہے، اور ظاہر ہے فائدہ بھی اسی کو ہوتا ہے۔ یہ قانون اس کی بہترین مثال ہے۔ آئیے اس قانون کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ 2016 میں نون لیگ کی حکومت نے سب سے پہلے اس قانون کی ابتدا رکھی۔ سب لوگ چیخے کہ صاحب یہ کام نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ جو ظلم اس وقت کر رہے ہیں اس کا نشانہ آپ خود بنیں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے دور میں وہی قانون نون لیگ اور دیگر اپوزیشن جماعتوں جنہوں نے وہ قانون پاس کیا تھا اور جو اس کے حق میں بڑھ بڑھ کر دلیلیں دیا کرتے تھے، انہی کے خلاف استعمال ہوا۔ پھر عمران خان کے دور میں ایک اور اسی کو قانون کو اور سخت بنا کے اس میں فوج پر تنقید کرنے والوں اور اسی انداز سے جو ریاستی محکمے اور ادارے ہیں ان پر تنقید کرنے والوں، جو بنیادی دستوری حق ہے تمام پاکستانی شہریوں کا، ان کے لیے فوجداری یعنی جرم قرار دے کر اس کو کرمنلائز کر کے اس کے لیے قید اور جرمانے کی سزائیں رکھی گئیں۔ سب چیخے، بعد میں وہ عدالت سے کالعدم تو قرار دے دیا گیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پیکا قانون کے تحت سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے کارکنان ہی وہ عدالتی جبر کا نشانہ بنے، اور اب نون لیگ کی حکومت نے اس پیکا قانون کو اور زیادہ سخت بنا دیا ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ آج نہیں تو کل نون لیگ جو اس وقت آپ کو اس قانون کے حق میں دلائل دیتی نظر آ رہی ہے، وہ اسی قانون کے تحت روتی نظر آئے گی۔ آئیے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اس قانون کے بنیادی ایسے نکات کیا ہیں جو نادرست ہیں یا جن پر بات ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس قانون پر بات کروں، ایک بات میں آپ کو اور کہنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں فیک نیوز واقعی ایک مسئلہ ہے۔ بہت سے یوٹیوبرز ہیں، آپ جا کے جب یوٹیوب پر ان کے تھمبنیلز دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا کیا فضولیات وہ کہہ دیتے ہیں، اور ظاہر ہے انہیں پتہ ہے کہ کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ قانون کیا واقعی انہی کے لیے بنا ہے یا یہ قانون کچھ اور مفادات کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی کہ فیک نیوز سے متعلق یا فیک نیوز کی روک تھام سے متعلق قوانین کام کے نہیں ہوتے، مجموعی عوامی رویہ تبدیل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو شعور و آگہی، آپ کو اسکولوں سے، کالجز میں، میڈیا کے ذریعے لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ فیک نیوز کا رد کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں پر بھی فیک نیوز ایک مسئلہ ہے۔ دنیا بھر کے تمام ممالک میں جب سے سوشل میڈیا کی بہتات ہوئی ہے، فیک نیوز ایک مسئلہ تو ہے۔ خاص طور پر آپ اس کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ جمہوریت جس کی بنیاد عوامی رائے پر قائم ہے، وہ جمہوریت اب مختلف نجی اداروں کے سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے قبضے میں آ گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایکس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ایلن مسک جو خود ڈونلڈ ٹرمپ کی مہم کا حصہ تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے انہوں نے کئی ملین ڈالر کی امداد کی ہے، ان کی جو صدارتی مہم تھی، وہ ایک پلیٹ فارم کے مالک ہیں۔ اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق یا ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید سے متعلق جب چیزیں اس پلیٹ فارم پر جاتی ہوں گی تو ظاہر ہے ان کی ریچ کم کر دی جاتی ہوگی، اور اپنی جو چیزیں ہوں گی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ہوں گی ان کی ریچ بڑھائی یعنی مجموعی طور پر جو عوامی سفیر ہے اس کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جمہوریت کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ میں نے ایک دفعہ لکھا بھی تھا کہ جبکہ جمہوریت پر ان کے اثرات بہت واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، تو یہ ادارے کسی بھی صورت پرائیویٹ اینٹیز نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کا شکر ہے یورپی یونین میں تو سخت ترین قوانین نافذ ہیں اور اتنے آسانی سے ان کو فیک نیوز نہیں پھیلانے دی جاتی، لیکن ایک بات تو طے ہے، وہ یہ کہ یہاں پر بھی فیک نیوز کی بہتات ہم نے دیکھی ہے۔ یہاں پر بھی جو فار رائٹ کی جماعتیں ہیں وہ ٹک ٹاک اور دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے وہ فیک نیوز پھیلاتی ہیں۔
لیکن فیک نیوز کی روک تھام کے لیے بنیادی طور پر سب سے پہلے تو نیت درکار ہے، اور اس قانون اگر آپ پیکا کو دیکھتے ہیں تو اس میں فیک نیوز کی اصل میں روک تھام کے لیے بنیادی طور پر کام نہیں کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ بھی کہ جب بھی کسی ملک میں کوئی قانون بنتا ہے تو اس میں تمام سٹیک ہولڈرز، اس قانون سے متاثر ہونے والے تمام شعبے یا تمام محکمے یا تمام ادارے یا تمام افراد یا تمام ایسی تنظیمیں جو اس سے متاثر ہوں، یا کوئی اگر وہ کسی قوم سے متعلق ہو یا کسی مذہب سے متعلق ہو، تو اس مذہب اور اس قوم کے افراد وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں، ان سے گفتگو کی جاتی ہے، ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ کس انداز سے قانون کے فائدے کے لیے ہے، تو پھر تو یہ قانون بنتا ہے۔ لیکن حکومت نے جس طرح 26ویں آئینی ترمیم منظور کی ہے، اسی طرح یہ قانون بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ یہ صحافت سے متعلق یا صحافیوں پر بے شمار اثرات سے متعلق قانون ہے، لیکن صحافتی ادارے اور صحافی ان کو آن بورڈ لیا ہی نہیں گیا۔ آپ اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے باقاعدہ کوئی رد عمل بھی نہیں دیا اس پر، یعنی مجموعی طور پر یہ سیاسی جماعتیں بھی ایک طرح سے ایک ساتھ ہی ہیں اس معاملے پر، کیونکہ ظاہر ہے وہ 2016 میں نون لیگ کی حکومت تھی تو اس میں بھی پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے ووٹ دیا تھا۔ پھر عمران خان کے دور میں خود اسی قانون کو مضبوط بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس وقت کہا جاتا تھا کہ جی فوج پر تنقید کرنے والے تو ہوتے ہی غدار ہیں، اور پھر اب نون لیگ جو اب اس وقت ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جہاں پر عوامی رائے کی بجائے اس کا مقصد فوجی آشرواد ہے، تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن آئیے اس قانون کے کچھ بنیادی نکات جو بہت خوفناک ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے اثرات سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حتک عزت کو اس قانون کے تحت فوجداری معاملہ بنا دیا گیا، یعنی اگر آپ دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی بات کرتا ہوں کسی کے خلاف اور میں اس کو ثابت نہیں کر سکتا تو ہوتا یہ ہے کہ مجھ پر جرمانہ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر جرمانہ نہیں بلکہ اسے باقاعدہ کرمنلائز کر دیا گیا ہے، یعنی اس پر کسی کو سزا دی جا سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گفتگو کا راستہ اس طرح بند کر دیا کہ کوئی شخص اب بات ہی نہ کرے، یعنی ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ صحافی وہ اپنی بات کرتے ہیں، اس میں الزام ہو سکتا ہے، اس پر ظاہر ہے گفتگو ہوتی ہے، اور اگر کوئی ایسی خوفناک بات کر دی جائے جو بہت ہی خراب ہو اور وہ صحافی ثابت نہ کر سکے تو اس کو جرمانہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے کر دیا ہے کہ اس کو سزا دے دیں گے آپ، اس کا مطلب ہے کہ بات کرتے ہوئے سوچا جائے۔ دوسرا یہ بھی کہ اس میں جو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیے گئے لوگ ہیں وہ وہی ہیں جو حکومت پر تنقید کرتے ہیں، اور حکومت کیا ہے اس وقت؟ حکومت سے مراد سیاسی حکومت سے زیادہ اس وقت جو فوجی حکومت ہے پاکستان کی وہ ہے، یعنی جو معاملہ پہلے تھا کہ فوج پر تنقید نہ کی جائے، وہی معاملہ اب اور سخت بنا دیا گیا ہے۔ ایک اور بات بھی دیکھیے کہ پاکستان میں آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ ملک ریاض، ان کا نام جب وہ کوئی لینے کی کوشش کرتا ہے تو بیپ بج جاتی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جرنیلوں کا نام آپ لیتے تھے تو پورے کے پورے پروگرام یا تو بند ہو جاتے تھے یا اس جرنیل کی گفتگو کرتے ہوئے، اس جرنیل پر بات کرتے ہوئے وہ بیپ بج جایا کرتی تھی، آواز نہیں آتی تھی۔ آپ عمران خان پر بات کر سکتے ہیں، آپ نواز شریف پر بات کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی سیاسی رہنما پر بات کر سکتے ہیں، آپ ججوں پر بھی بات کر سکتے ہیں، آپ پی آئی اے پر بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ جرنیلوں پر بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک تو معاملہ یہ۔ دوسرا، اس میں جو الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے وہ بہت مبہم ہے۔ جب قانون بنایا جاتا ہے تو قانون میں بہت ٹھوس الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ وہ مبہم نہ ہوں، یعنی ان سے جو جس کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے انہی کی بات کی جائے۔ آپ اس کو اگر جنرلائز کر دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کا اثر وسیع تر ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا عزت کو نقصان پہنچانے یا جھوٹی معلومات، یہاں پر جھوٹی معلومات کی ڈیفینیشن ہونا چاہیے تھی۔ یہاں پر عزت کو نقصان پہنچانے کی یا اس انداز کی کوئی بات ہے تو اس کی ڈیفینیشن ہونا چاہیے تھی کہ ہم اس کو عزت کو نقصان پہنچانے یا شہرت کو نقصان پہنچانے اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ وہاں پر مبہم الفاظ کا استعمال کیا گیا کہ کوئی بھی جو کسی محکمے، کسی ادارے، سرکاری ریاستی ادارے سے متعلق جھوٹی خبر پھیلائے گا یا اس کی عزت یا شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس کو سزا ہو جائے گی۔ یعنی اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ صرف اور صرف اوپر جو فوجی ہیں، جرنیل یا جو اوپر اشرافیہ کے لوگ ہیں ان کو ہو تو ہو، پاکستانی عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ صحافیوں اور جو وسل بلورز تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، یعنی اب آپ تحقیقاتی صحافت جو ہے یا کرپشن یا انسانی حقوق سے متعلق بات وہ آپ نہیں کر پائیں گے آسانی کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیے کہ پچھلی حکومت میں جب یہ عاصم باجوہ والا معاملہ آیا تھا تو ظاہر بات ہو سکتی تھی، لیکن اب آپ جب بات کریں گے تو آپ کے لیے مسائل ہو جائیں گے۔ تحقیقاتی صحافت میں ایسے ہی ہوتا ہے، کئی دفعہ تحقیقاتی صحافت میں لوگ اس میں اپنے سورسز نہیں بتا سکتے، یا جو وسل بلوور ہے اگر کسی نے
کسی فوجی یا کسی حکومتی یا کسی اور محکمے کا کچھ ڈیٹا ہے جو نکالا ہے اور عوامی بہتری کے لیے یا عوامی بہبود کے لیے وہ اسے افشا کرتا ہے، تو اس کا راستہ آپ نے اس انداز سے محدود کر دیا ہے۔ اسی طرح آن لائن جتنا مواد ہے اس پر ریاست نے اپنی گرفت بڑھا دی ہے۔ اب مختلف آن لائن کمپنیز یا پلیٹ فارمز کو کہا جا سکے گا کہ فلاں مواد آپ ہٹا دیں ورنہ آپ کا پورا پلیٹ فارم بند کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا پر وہی مواد رکھا جائے جو حکومت کی مرضی کا ہو۔ حکومت پر تنقید یا ریاست پر تنقید یا فوج پر تنقید سے متعلق کوئی مواد ہوگا تو اسے حکومت قانونی طور پر ہٹانے کا اختیار حاصل رکھتی ہے۔ اسی طرح اب آپ نے ایک اور کام بھی کیا ہے کہ جو اس پر جو بحث ہے اس کو آپ سپریم کورٹ پہ لے گئے، یعنی نچلی عدالتیں آپ نے ویسے ہی اس پہ سے اڑا کے رکھ دی ہیں۔ یعنی آپ حالات یہ ہیں کہ اس معاملے میں سے آپ نے جو عدالتی اثر و رسوخ ہے اس کو ختم کر دیا ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہی ایک طرح سے اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ خود ہی فیصلہ کر لیں، اور وہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ ساری کی ساری حکومتی منتخب کردہ ارکان پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف حکومتی معاملہ ہی شامل ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ مجموعی طور پر قانون کیا ہے اور اس سے نقصان کتنا ہو سکتا ہے۔ بات یہ دوستو کہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، وہ یہ کہ جب بھی حکومتیں اپنے بلبوتے پر یا عوامی مینڈیٹ کی بجائے وہ فوجی یا کسی اور راستے سے آتی ہیں تو ان کا مقصد پھر عوامی بہبود نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یا اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اس قوت کی خدمت کا ہوتا ہے جو قوت اقتدار میں لے کے آتی ہے۔ اس وقت بدقسمتی سے پچھلے سال جو انتخابات ہوئے وہ انتخابات غیر معمولی حد تک جعل سازی پر مبنی تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نون لیگ کی حکومت جو آپ کو پہلے نون لیگ جو آپ کو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتی ہوئی نظر آتی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2-2.5 سال سے 3 سال سے اس نے کہیں بھولے سے بھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہیں لگایا۔ کسی بھی جلسے میں نون لیگ کے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ووٹ کو عزت دو جو گانا چلتا تھا ان کا، وہ اب آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اب آپ کو کچھ اور نظر آئے گا۔ اب آپ کو کہیں گے ہم آپ کو ترقی دیں گے، ہم اقتصادیات بہتر کر دیں گے، لیکن یہ نعرہ نظر نہیں آئے گا کہ ووٹ کو عزت دو۔ تو حالات یہ ہیں کہ جب آپ عوامی مینڈیٹ کا احترام نہیں کرتے تو اس کا نقصان پھر یہی ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں عمران خان کی سیاست کو پسند نہیں کرتا، لیکن میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ جمہوری رویے کی بنیاد یہ ہے کہ عاطف توقیر ایک فرد ہے، یا کوئی بھی شخص جو ایک فرد ہے اس کی رائے ہو سکتی ہے، اس کی سیاسی رائے ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی پارٹی کو کسی بھی رہنما کو پسند یا ناپسند کر سکتا ہے سیاسی بنیادوں پر، لیکن عاطف توقیر کی رائے مجموعی یا اکثریتی عوامی رائے سے کبھی بھی بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ جمہوری رویہ یہ ہے کہ میں جتنا بھی کسی رہنما کو ناپسند کر لوں لیکن مجھے عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے اس وقت امریکہ ہے۔ امریکہ میں بہت سے لوگ ہیں جو ٹرمپ کو پسند نہیں کرتے، بہت سے آپ نے سنا ہوگا کہ جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ٹرمپ کو پسند نہیں کرتی، لیکن آپ نے ساتھ ہی دیکھا کہ جب انتخابات ہوئے اور عوام نے ٹرمپ کے حق میں ووٹ دیا تو حکومت ٹرمپ کے حوالے کر دی گئی، کیونکہ بالآخر وہ جو ریاست ہے وہ عوام کی ہے۔ اگر عوام طے کرتے ہیں کہ اس ملک کا حاکم کون ہوگا تو بے شک وہ کتنا ہی برا شخص ہو آپ نے اس کو حکومت دینا ہے، کیونکہ قانون یا دستور کی بنیاد اس پر ہے، جمہوریت کی بنیاد اسی پر ہے۔ ایک جو جملہ ہے نا کہ اوپر جو سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے اور وہ طے کر لیں گے، تو جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ پاکستان کے عوام پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں، اس وقت تک آپ کو مسلسل ایسے ہی قوانین نظر آتے رہیں گے جس میں اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ان سے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کی حفاظت کے لیے، ان کی عزت کی حفاظت کے لیے، ان کے مفادات کی حفاظت کے لیے قانون سازی کرتے رہیں گے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ پیکا جیسے قانون اس وقت نافذ ہو رہے ہیں اور پاکستان عملی طور پر کسی مارشل لا جیسی صورتحال کا شکار ہے۔ بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلوچستان میں برا حال ہے، قبائلی خطہ پورا تباہ حالی کا شکار ہے، سرائکی خطہ تباہ حالی کا اور غربت اور افلاس کا شکار ہے، وسائل کے لوٹ کھسوٹ کا شکار ہے، استحصال کا شکار ہے۔ سندھ آپ کے سامنے ہے، پاکستان کے کئی علاقے اور ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کے انتظام والے علاقے جیسے کشمیر اور گلگت بلتستان، وہاں پر بھی برا حال ہے، بنیادی انسانی حقوق تباہ ہیں۔ کوئی شخص بات کرتا ہے تو اس کو شیڈیول 4 میں ڈال دیا جاتا ہے، دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے، غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ ان کے لیے قانون سازی نہیں ہو رہی ہے، ان کے حقوق اور ان کی شہرت یا ان کی عزت کی حفاظت کے لیے قانون سازی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہاں یہ معاملہ یہ ہے کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ اس وقت پی ٹی آئی وہ زیر عتاب ہے، تو تمام در قوانین کا رخ یہ ہے کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا جائے یا پی ٹی آئی کے
کی حامیوں کو یا آن لائن جو پی ٹی آئی کی حمایت کرتے ہیں یا جو فوج پر تنقید کرتے ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے. یہ ہے اس پوری قانون سازی کا مقصد. اس سے نقصان ہوگا ظاہر ہے. جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس انداز کے کوڑ مغز قسم کے لوگ ہیں کہ وہ سوچتے ہی نہیں کہ وہ آج کے فائدے کے لیے اپنا اور اپنی پوری قوم کا کل کا نقصان کر رہے ہیں. یعنی یہ طے ہے کہ جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں نا آج اپنے فائدے کے لیے، وہ غلط کام آپ کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے. اس کی بے شمار مثالیں ہیں، وہ کبھی اور کسی روز تفصیل سے بات کریں گے. لیکن اس وقت یہ بدترین بات ہے، اور میری رائے میں تمام کے تمام پاکستانی عوام کو پیکا جیسے قانون اس کے خلاف کھل کر بات کرنا چاہیے. اور صحافتی ادارے یا صحافتی تنظیمیں جو احتجاج کر رہی ہیں وہ کافی نہیں ہے، اس پر اور کھل کر بات ہونا چاہیے. یہ قانون کسی صورت میں آپ کو قابل قبول نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بنیادی انسانی حق کے خلاف ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دنیا کی سب سے بڑی عیاشی دوستوں پتہ کیا ہے؟ جب آپ بات کریں تو آپ کو یہ احتمال نہ ہو کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا دے گا. یہ ہے وہ بات جو آپ کو باقاعدہ طور پر ایک آزاد انسان بناتی ہے. اس پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی طرح کا اگر کوئی شخص آپ سے آپ کی رائے چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے پاس آزادی نہیں ہے. اس کے خلاف آپ کو ضرور کھڑا ہونا چاہیے. پیکا قانون ہر حال میں نامنظور. اپنا خیال رکھیے گا. آداب.